أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جنت میں گھر طلب کرنے کی دعا کریں گے۔ جنت کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک جنت کا خواہش مند ہے۔ جنت میں گھر طلب کرنے کی دعا بہت پیاری حضرت آسیہ کی زبانی قرآن میں ذکر کر دی گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ اسلام لے آئی تھیں، ایمان پر قائم ہو گئی تھیں، اور فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود ڈٹی رہی تھیں اور انہوں نے دعا کی تھی۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، ابنی، بنا، لی، میرے لیے، عندک، عند، پاس، کا، اپنے، بیتن، گھر، بیتن ایک گھر کو کہتے ہیں، فی الجنہ، جنت میں۔ چھوٹی سی اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ یہ دیکھیں، یہ کتنے قربت کا اظہار ہے کہ اپنے پاس، یہ نہیں کہا یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دے دیں، یا اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ خوبصورت الفاظ ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ان کی تجوید دیکھیں پہلے۔ رو بب، رو کو موٹا کرنا ہے، با کو آگے با سے ملانا ہے، اور جو سیکنڈ با ہے اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی۔ رو بب، بب، نی، لی، نی کو لمبا نہیں ہونے دینا۔ رو بب نی لی، لی میں یا مدہ ہے، دو حرکہ لمبا کریں گے۔ عندک، عین میں، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ میں نون کے آواز کو چھپائیں گے، اس کو ان کر کے نہیں پڑھنا، کر کے پڑھنا، یعنی نون کی آواز چھپے گی۔ دونوں میں فرق سمجھیں، ان نہیں پڑھنا، عین کر کے پڑھنا ہے۔ عندک بی، بیتن ہم اکثر اردو سٹائل میں پڑھتے ہیں تو ہم بے بول دیتے ہیں، بئی، اس کو پراپر بئی پڑھنا ہے۔ بیتا فی الجنہ، بیتا فی الجنہ۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ رب ابن لی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، 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 رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرے رب، اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ سورۃ التحریم کی آیات بہت الارمنگ، بہت ہلا دینے والی آیات ہیں جن میں اس دعا کا ذکر ہے۔ آیا نمبر 10 اور آیا 11، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں اور مومنوں کو، خواتین کی، کچھ لوگوں کی،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار کی مثال میں کون سیمپل پیش کیے جا رہے ہیں؟ امرؤۃ نوح و امرؤۃ لوط، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، ان کی بیوی، نبی کی بیویاں کفار کو سمبلائز کر رہی ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی انڈر تھیں، ان کے ماتحت تھیں۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر وہ دونوں کام نہ آ سکے ان کے اللہ سے، اللہ کے معاملے میں ان کے لیے کچھ بھی۔ وقیل ادخلا النار ومع الداخلین، اور کہا گیا ان کو دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرا رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے دے فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ اس کی تفسیر اگر بیان کرنے لگیں تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ کس طرح سے رب تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کسی کا ہونا کسی کو نہیں بچا سکتا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ چاہے جتنے مرضی ناموافق حالات ہوں، فرعون سے بڑھ کر اور ظالم کوئی اور تھا جو کہ پیدا ہونے والے لڑکوں تک کو مروا دیتا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی بیوی ایمان والی ہو گئی، اور اس کو پہ کتنی زیادہ پھر سختیاں کی گئیں، لیکن وہ جم گئی۔ تو ہمیں بھی بہت دفعہ ایکسکیوزز لگتے ہیں، کیا کروں میں نان مسلم کنٹری میں رہتی ہوں، وہاں پہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں چیز نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے آپ کو بہت ساری تعویلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بلند رتبہ دیا، افضل ترین عورتوں میں شمار کیا گیا۔ عورتوں میں سب سے افضل حدیث میں آتا ہے جن کے نام جن کا ذکر ہے ان میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو کسی کا ہونا کسی کو نہیں بخشوائے گا، کسی کا ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو پکار کے کہا تھا کہ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی فاطمہ تک کو کہہ دیا تھا، اپنی پھوپھی صفیہ تک کو۔ آپ سیرہ پڑھیں، اس میں بہت واضح یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ملتی ہے۔ آپ نے ان سے کہا جو مانگنا ہے آج مجھ سے مانگ لو، کل میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، جو اپنے اعمال ہیں وہی کام آئیں گے۔ پھر میں کس تسلی پہ بیٹھ جاؤں کہ میں تو امت محمدیہ ہوں اور بخشی جاؤں گی، چاہے میں جو مرضی گناہ اور خطائیں اور خرافات کرتی رہوں۔ اور جنت، جنت کے تو کیا کہنے، جنت کا ذکر ہی چہرے پہ مسکراہٹ اور رونق لے آتا ہے، اور انسان کا دل فوراً پکار اٹھتا ہے، یا رب اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کے بدلے، تیری رحمت کے صدقے یہ امید ہے کہ یا رب تو جنت میں داخل کر دینا۔ جنت خوبصورت ترین جگہ، جس کا کتنا ایریا ہوگا، کتنی نعمتیں ہوں گی، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ایک روایت بتاؤں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی، جو سب سے آخری شخص ہوگا جنت میں داخل ہونے والا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی، میرے لیے کیا بچا ہوگا، سب لوگ تو آگے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت، یعنی اس کا سارا جتنے کنگڈم ہے کہ برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے، 10 ٹائم زیادہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ، اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سر کے بالوں کے علاوہ پورے جسم پہ کہیں کوئی بال نہیں ہوں گے، داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، عمریں 30 سے 35 کے درمیان ہوں گی،
اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ انسان کی ساری کمزوریاں ہیں، باوجود اتنا مرضی کوئی حسین خوبصورت اچھا ہو، لیکن یہ چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تھوک کا نہ، ناک، واش روم جانے کی ضرورت پیش آنا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، اور ان کی آئلی زندگی تو خوبصورت ترین ہوگی۔ آپس میں فیملیز اکٹھی رہیں گی جنت میں، بیویاں بھی ساتھ موجود ہوں گی، شوہر ہوں گے، اور قرآن کی آیت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خاندان کے قریبی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کہیں سیر پہ جائیں اور کسی اچھی جگہ پہ جائیں تو کیا ایک ہوتی ہے فیلنگ کہ وہ بھی ساتھ ہوتا، فیملی کے لوگ ساتھ ہوتے، ہم اپنے قریبی لوگوں کو مس کرتے ہیں، ہماری انجوائمنٹ بڑھ جاتی ہے جب ہمارے اپنے گھر والے ہمارے ساتھ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر کوئی الگ الگ رکھا جائے گا، بلکہ اگر اولاد نے، شوہر نے، والدین نے، بہن بھائیوں نے اچھے کام کرنے والے ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے، تو قرآن کی آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ نچلے درجے والوں کو اوپر والے درجے والوں میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، اور بہترین ان کے لیے سامان ہوگا بیٹھنے کا، خوشگپیاں لگانے کا۔ اس یہ بھی قرآن آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھنے اور ٹھنڈے سایوں میں بہتی نہروں کے کنارے سونے، چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسندوں پر خوشگپیاں کریں گے۔ کھانے پینے کے لیے خواتین کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو کچھ وہ چاہیں گے موتیوں کی طرح خوبصورت اور چاق و چوبند خدام فوراً حاضر کر دیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر کلیجی سے ہوگی، دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی، مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں انگور، انار، کھجور، کیلے جن کا اسپیشلی قرآن میں ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہوں گے، دودھ کی، شہد کی، آب کوثر کی، زنجبیل کی، کافور کی، امیزش والے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں اہل جنت کی تواضع کی جائے گی۔ جو کچھ مشروبات ہوں گے، معقولات ہوں گے، کسی کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانے چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا۔ کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے، اڑتا دیکھیں گے اور دل کرے گا تو آنن فانن تیار کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور جنت کی ساری نعمتیں ابدی ہمیشگی میں ہوں گی، ان میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی ختم ہوگی، نہ ہی ان کا تعلق کسی موسم سے ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنتی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو جنتی جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، اپنی آزادی مرضی سے خود حاصل کر سکے گا۔ جس طرح قرآن میں سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو منقطع ہونے والا ہے، نہ ان سے کوئی روکا جائے گا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اتنی پیاری جنت، اتنا زبردست ہمیشگی۔ یہ دنیا حدیث کے مطابق پورا سمندر، اور اس میں ایک انگلی ڈالیں اور جتنا پانی آئے وہ دنیا ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے دن رات ہم کھپتے ہیں، اپنی جانوں کو لگاتے ہیں، ہماری ہر وقت کی فکریں، ہمارا جسم 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 ہے، ہم روح کی جو غذا ہے اور جو جنت میں پہنچانے کا ہمارا مقصد ہے، ہم اس کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ اتنی بڑی نعمت سے خود کو محروم کر لیں اگر جنت میں نہ پہنچ سکیں تو۔ پھر اسپیشلی جنت کے گھروں کا ذکر ہے یہاں پر، تو اس کو ذکر کر کے میں بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ جنت کا تو ذکر کرتے جائیں تو بہت ہی لمبا ہے، جس طرح جنت کے لباس کے بارے میں آتا ہے، عورتوں کو لباس کا بہت شوق ہوتا ہے نا، ایک سے بڑھ کر ایک پہنے۔ آج خود کو انسان کنٹرول کر لے، اسراف نہ کرے، ان پہ وقت نہ لگائے، اور وہی پروڈکٹیو کہیں نیکی کے کاموں میں لگا دیں تو کل کیا اجر ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ ایک وقت میں 70 جوڑے، 70 جو ڈریسز ہیں پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا اندر سے، وہ جس کی جو وائٹ ہوتے ہیں، اسکن کلیئر ہوتی ہے، ان کے اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اندر کا بھی وہ گودا سا، وہ رگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 ایک ٹائم میں پہن رکھے ہوں گے، ہر ایک نظر آ رہا ہوگا، نیچے سے جسم کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا، ہر طرح کی، سبحان اللہ۔ اور اگر حدیث کے مطابق، یعنی جنتی خواتین اور اسی طرح جنت کے مردوں کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے
تو سورج کی روشنی کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جنت کے گھروں کے تو کیا کہنے، محلات کے تو کیا کہنے، موتی اور یاقوت کے ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ اللہ کے خاص بندوں کے لیے سب کچھ سونے کا ہوگا، درخت، مسندیں، برتن، کنگیاں تک۔ اصحاب الیمین نیک لوگوں کے لیے وسیع دو دو باغ ہوں گے چاندی کے، ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو نعمتیں ہم دنیا میں سوچ سکتے ہیں ہم وہاں تک اپروچ بھی نہیں کر سکتے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جنتی لوگ دیکھ سکیں گے اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ رب ابن لی عندک بیتا من الجنة، یا رب اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ جنت میں گھر بنانے کے لیے اسپیشلی ہمیں جو حدیث میں آتا ہے کیسے گھر بنے گا، ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کون سی وہ 12 رکعتیں ہیں؟ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں، نماز ظہر سے قبل 4 رکعتیں، بعد میں 2 رکعتیں، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 سنتیں ہیں، یہ جو ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہوں گے اتنے بیوٹیفل؟ یعنی آپ دیکھیں مرر ایسا کہ ہر سب کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، جو اچھی بات کرے، جس کے منہ سے اچھی بات نکلے، دوسروں کے لیے آسانی والی بات نکلے، خوشی والی بات نکلے، پریشان کرنے والی، دکھ دینے والی نہیں۔ اور کیا؟ کھانا کھلائے۔ الحمدللہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، سحری افطاری بنا رہے ہیں، الحمدللہ جو کھانا کھلائے، باکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں، یعنی سونے کا ٹائم ہے، اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ ترمذی کی حسن روایت ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے محل ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ کچھ میں نے احادیث سامنے رکھی، کچھ پوائنٹس کے جنت میں گھر طلب کرنے کے ساتھ ہم عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں۔ یا رب ہمیں بھی جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ہم جنت تو مانگتے ہیں، لیکن جنت مانگنے کا ایک خوبصورت انداز جو حضرت آسیہ نے اختیار کیا تھا، وہ سیکھ کر الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔